آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ امت مسلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد ہی آل رسول کو میدان کربلا میں شہید کر دیا، اور بنو امیہ کے دور حکومت میں محرم الحرام میں ایک ایسا ظلم ڈھایا گیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، نہ اس سے پہلے ایسا بربریت کا واقعہ پیش آیا اور نہ اس کے بعد کبھی پیش آ سکتا ہے، کیونکہ میدان کربلا میں ان کو شہید کر دیا گیا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے غدیر خم کے خطبہ میں 3 مرتبہ اللہ کا خوف دلایا اور امت کو بتایا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنے اہل البیت، اور 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل البیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اس المناک اور شرمناک واقعے کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر ان محرکات کو دیکھنا ہوگا جن کا اینڈ ریزلٹ واقعہ کربلا ہے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اختلافات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش کے ایک سردار عبد مناف سے آغاز کرنا پڑے گا، جو 5ویں صدی عیسوی میں مکہ کی ایک باز اثر شخصیت تھے۔ عبد مناف کے 5 بیٹوں میں 2 جڑواں بیٹے تھے جن کا نام عبد شمس اور ہاشم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ پیدائش کے وقت یہ جڑواں بچے آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ہاشم کے پاؤں عبد شمس کے ماتھے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کے والد نے انہیں اپنی تلوار سے علیحدہ کیا، اور عبد مناف کے 5 بیٹوں میں سے یہی 2 بااثر اور مشہور شخصیات ہوئے۔ عبد شمس بنو امیہ اور ہاشم بنو ہاشم کے جد امجد مانے جاتے ہیں، اور ان جڑواں بھائیوں اور ان کی اولاد کے درمیان خانہ کعبہ کی تولیت کو لے کر مقابلہ بازی اور دشمنی نظر آتی ہے، اور یہ دشمنی اسلام آنے کے بعد بھی بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جاری رہی۔ عبد شمس کا بیٹا امیہ اپنے چچا ہاشم کی سخاوت کا مقابلہ نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں ہاشم نے مکہ آنے والے حاجیوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری سنبھال لی، جبکہ امیہ نے مکہ کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف کی ڈیوٹی سنبھال لی، اور اسی وجہ سے اموی خاندان کے لوگ سیاسی اور عسکری طور پر بہت مضبوط ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانے میں بنو امیہ نے ہر محاذ پر اسلام کی مخالفت کی، جن میں امیہ کا پوتا ابو سفیان سر فہرست تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دعوت عام ہو گئی تو اختیارات بھی ان کے پاس چلے جائیں گے۔ سن 630 عیسوی میں مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، جس کے نتیجے میں بنو امیہ کے بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جن میں ابو سفیان اور ان کے بیٹے یزید اور معاویہ بھی شامل تھے۔ چونکہ بنو امیہ میں شروع ہی سے سیاسی اور عسکری خصوصیات موجود تھیں، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ابو سفیان کو یمن اور طائف میں اعلیٰ عہدے دیے، اور ابو سفیان کے بیٹوں یزید اور معاویہ کو شام میں بھیجی گئی فوجوں کی کمانڈ سونپی گئی۔ سن 656 عیسوی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ راشد کو شہید کر دیا گیا، جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ اس کے بعد اسلام کا پہلا فتنہ شروع ہوا اور مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو گئے، اور چوتھے خلیفہ راشد مولا علی کرم اللہ وجہہ اور شام کے گورنر معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور تقریباً 5 سال کی اس خانہ جنگی میں مسلمان 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور اس کے ساتھ مولا علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی خلافت کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی 6 ماہ کی حکومت کے بعد صلح حسن کے نتیجہ میں حکومت کی باغ دوڑ بھی معاویہ ابن سفیان کے ہاتھوں میں جا چکی تھی۔ ہم سن 661 عیسوی میں امیر معاویہ نے اموی سلطنت اور مسلمانوں کی پہلی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ امیر معاویہ نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے سلطنت کے دارالخلافہ کو کوفہ سے شام منتقل کیا۔ اس سے پہلے مدینہ سے کوفہ میں دارالخلافہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے منتقل کیا تھا، اور امیر معاویہ نے اموی خاندان کے لوگوں کو مدینہ تک ہی محدود رکھا۔ سن 676 عیسوی میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ان کا یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے بالکل نیا اور ناقابل قبول تھا، کیونکہ اس سے پہلے مدینہ میں عوامی حمایت اور بزرگ اصحاب کی مجلس شورا کے ذریعے ہی خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ امیر معاویہ کا یہ فیصلہ بالکل ہی متنازع ہو گیا جب سن 680 عیسوی میں ان کی موت کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا
یزید پورے عالم اسلام میں انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے والا انسان ہے۔ یزید کو اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے نواسہ رسول حضرت حسین علیہ السلام کی بیعت کی ضرورت تھی، جس سے انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں نواسہ رسول اور ان کے خاندان کے 72 لوگوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور عورتوں کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے کو پوری دنیا میں عاشورہ کے دنوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں واقعہ کربلا کے حقائق کو صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔